یاد رکھو، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ مجھے یقین ہے تمہارا ٹوٹا ہوا دل کہیں نہ کہیں اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا۔ کوئی تو ایسا اشارہ ظاہر ہو جو تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو مطمئن کر دیں۔ اب تمہاری زندگی کے راستے ہموار ہونے والے ہیں۔ تو سنو، اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہارا رب خود چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کے معاملات کریں، اور جو تمہارا دل دکھاتے ہیں اس کے لیے غم نہ کرو۔ یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ بے شک وہ ہر چیز جانتا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اور جو تمہارے ساتھ ہوگا، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے کتاب کے کچھ پنے خراب ہو چکے ہیں تو یاد رکھو وہ بھی اللہ کی طرف سے لکھے گئے ہیں۔ پوری کتاب اب بھی خراب نہیں ہوئی، پورے صفحے اب بھی خراب نہیں ہوئے۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہو بھی رہا ہے تو یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں نہیں چھوڑتا۔ اپنی زندگی اللہ پر چھوڑو تو صحیح۔ اگر تمہاری زندگی میں حالات بگڑتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں تو پورا اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ تو بادشاہ ہے، وہ چاہے وقت بدل دیں، جب چاہیں حالات بدل دیں۔ وہ تو بادشاہ ہیں، تمہارے رب کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں۔ سامنے سمندر آ گیا، یہاں تک کہ فرعون کا پورا لشکر آ گیا، تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اس نے مدد بھیجی بھی اور مدد کی بھی۔ اور جہاں اللہ کا یقین قائم ہو جائے، وہاں پر زمین ہو یا آسمان ہو، کہیں سے بھی مدد آ سکتی ہے، کہیں سے بھی معجزہ ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنی ساری حاجت صرف اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی پورا کر سکتا ہے۔ کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اسے پورا کر سکے یا سن سکے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہیں دے سکے۔ مگر مسئلہ تو تب آتا ہے جب اللہ کے علاوہ تمام دوسرے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہو، کیونکہ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں۔ تیرا حق نہیں، میرا رب فرماتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ بندوں سے اپنی مدد مانگتے ہیں ان کی مثال تو اس مکڑی کی طرح ہے جو اپنا گھر بہت محنت سے بناتی ہے لیکن بہت کمزور ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو جو چیز اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، وہ تمہیں مل کر رہے گی، کیونکہ وہ تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے جو چیز ہمیں پسند آتی ہے ہم توکل نہیں کرتے، ہم زبردستی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ اگر زندگی کی خوشی چاہتے ہو تو اللہ کا حکم مانو، اس کو خوش رکھنا سیکھو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم اگر ایک قدم اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو وہ دوڑ کر آئے گا۔ تم اگر اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں یاد رکھے گا۔